السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور جناب آج ہم نے جو بات کرنی ہے، ایک تو عنبر کی اصلیت پہ کرنی ہے اور سویٹی کے بارے میں کہنی ہے، جو ایک ویڈیو بنی تھی ابھی ریسنٹلی اور انہوں نے سویٹی کی اصلیت کھول دی۔ اور تیسری بات جو کرنی ہے وہ ہے شاہ زیب کی افیئر کے بارے میں۔ تو جناب چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ عنبر نے جو کامنٹ کیے ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، آپ چیک کریں اور آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ یہ کس ٹائپ کی عورت ہے اور کس قسم کی زبان یوز کرتی ہے۔ یہ تو اس کا پالا جو ہے وہ شریفوں میں پڑ گیا، تو کسی عزت دار گھرانے سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ اور یہ جو سر پہ اس نے اپنی منڈی کے اوپر دوپٹہ لپیٹا ہوا ہے، بڑا اچھا یہ کامنٹ آیا کہ اس دوپٹے کے سہارے یہ پنکھے کے ساتھ لٹک جائے۔ بہت اچھا آیا، کیونکہ ایک بندی کا سر پہ دوپٹہ لپیٹنے کا مطلب ہے کفن لپیٹنا۔ تو اس کی اتنی گندی زبان ہے جیسے اس کا سارا بچپن اور جوانی کوٹھے میں گزرا ہے، جہاں پہ 2 نمبر عورتیں ہوتی ہیں۔ اس کا چال چلن آپ لوگ چیک کریں، کھانا پینا چیک کریں، وہ اس ٹائپ کی عورت ایسی ہوتی ہے۔ خاندانی عورت جو ہوتی ہے وہ معطر ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں باتیں نہیں کرتی اور نہ اس طرح کے کامنٹ کرتی ہے۔ تو چلے جی سٹارٹ لیتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ اچھا جی، میں نے ایک یوٹیوبر کو سنا، وہ شاید پٹی ہوئی تھی سویٹی سے، اور اپنی ویڈیو میں اس نے سب کچھ بتا دیا کہ میں کس لیے کام کرتی تھی اور شبانہ وغیرہ کے بارے میں کیوں بات کرتی تھی۔ تو خیر مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ان لوگوں نے میری کسی بات پہ کان ہی نہیں دھرا، کیونکہ اس کی عادت ہے ویڈیوز بنواتی ہے چھوٹے یوٹیوبر سے اور پھر جو ہے تو یوز کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اور ویڈیو میں بہت کچھ مزید بھی کہا گیا تھا کہ گھر میں کالز آتی تھیں اور بری باتیں کی جاتی تھیں اور اس قسم کی بتیری باتیں اس نے کی اور بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ تو اب پتہ نہیں، ہر یوٹیوبر کے اپنے الگ طریقے ہوتے ہیں، میں تو کسی کو اچھا نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ ظرف کی بات ہے۔ کسی میں ظرف ہوتا ہے، جو ایک بڑا یوٹیوبر جو ہوتا ہے اس کے ظرف کا پتہ اس کی اس باتوں سے چلتا ہے کہ وہ ڈیسنٹ رہ کے کام کرتا ہے یا پھر تھوڑا سا چھچھورا ہو جاتا ہے۔ تو خیر علی کی مدر جو ہیں وہ سٹل سویٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں اور مطلب شبانہ سے ریلیٹڈ جو ہے تو کوکنگ وتھ شبانہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ان کے خلاف بناتی رہتی ہیں۔ دیکھیں میں تو نیوٹرل ہوں، نہ میں سویٹی کی طرف ہوں نہ میں شبانہ جی کی طرف ہوں، میں بس اپنا کام کر رہی ہوں، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر کسی نے کہا کہ اگلی ویڈیو مطلب اس پہ بنانا کہ سویٹی نے نیل پالش کیوں لگائی۔ اس پہ علی کی جو مدر ہیں، علیز مدر نے بہت عجیب سا جواب دیا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے مجھے کیا پتا۔ مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی مجھے ویڈیو نہیں بنانی، ٹھیک ہے۔ تو خیر اس کو تو ڈالر سے مطلب ہے کہ میں کماؤں اور اس طرح دنیا و آخرت خراب کروں۔ اور لیکن بات حیرت تو اس بات پہ ہوتی ہے کہ کوئی عورت عنبر جیسی کامچور کیسے ہو سکتی ہے۔ یعنی دونوں بہنیں ایسی ہیں، ہم تو اتنی خدمت کرنے ہیں کہ پتہ نہیں پھر ماں باپ کے گھر آ کے اتنی خدمت کرنے کا ان کی موقع ملے نہ ملے تو کرنی چاہیے ہر اولاد کو۔ یہی مطلب نہیں ہے کہ صرف اپنے گھر میں کرو۔ تو خیر ان دونوں نے تو ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور میکے میں مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آ کے جم کے بیٹھ جانا، بلکہ ہیلپ بھی کرنی ہوتی ہے، اور یہ تو ان کو اپنی بھابھی سے ہی سیکھ لینا چاہیے۔ لگتا ہے عنبر کی صحیح کلاس ہوئی ہے شاہ زیب سے اور لال پری سے، یعنی اس کی ساس سے، ورنہ کس میں اتنا دم ہے کہ عنبر سے ویڈیو ان لسٹ کرا لے، ہے نا۔ اور لگتا ہے کہ عنبر ڈر گئی اور کچھ سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ اس کا ہوا ہوگا، تبھی آواز بھی کچھ عجیب سی تھی، ویڈیوز بھی نہیں بن رہی، اور جو بنی تو میکے کی بنی، اور اب اس ڈر سے وہ ویڈیوز نہیں بنا رہی کہ یہ کہیں گے ابھی تک ادھر ہی ٹکی ہوئی ہے، تو بس اس لیے اب اس کی ویڈیوز بھی نہیں آ رہی۔ اور عنبر تو ایک بگڑی ہوئی عورت ہے، ابھی میں نے آپ سے کہا نا کامنٹ میں جو باتیں اس نے کی وحیدہ شیخ کے نام سے،
تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ عنبر ہی ہے، کیونکہ جس کے دل پہ گولی لگتی ہے نا وہی اس قسم کی جلی بھنی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ عنبر ہی تھی، اور عنبر کو تو خیر میں پرانا جانتی ہوں اور سویٹی کو بھی جانتی ہوں، جن جن کے بارے میں بات کرتی ہوں تو ان کو میں پرانا ہی جانتی ہوں۔ تو خیر اب تو عنبر دونوں بھابھیوں کا جینا حرام کر دے گی، اور عنبر کا گھر شبانہ ہی خراب کری ہیں، کیونکہ موسم کے ٹائم میں بھی شبانہ کی مداخلت کی وجہ سے گھر خراب ہوا تھا، اور اب بھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ عنبر کو سوچنا چاہیے کہ شادی کوئی کھیل نہیں ہے کہ آج دل بھر گیا تو چھوڑ کر آگے آ گئے۔ یعنی مجھے نہیں پتا عنبر کا ماضی کیسا تھا شادی سے پہلے، موسم کی حد تک تو پتہ ہے کہ کس قسم کا تھا، اللہ معاف کرے، اور اس سے تعلق جوڑنے کے بعد کیا کچھ ہوا میں خیر ویڈیو میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، میں سب کی ہسٹریز بڑے اچھے سے جانتی ہوں۔ خیر تو شبانہ جی نے جو گھر بنایا ہے محسن اور معطر کے لیے بالکل چھوٹا سا بنایا ہے، یوں کہہ لے کہ صابن دانی ہے یا ماچس کی ڈبیا ہے، کچھ اسی طرح سے بنایا ہے۔ اور یہاں تو ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے جو میں آپ سے ڈسکس کروں، شیئر کروں، کہ جب معطر کی شادی ہوئی تھی تو ان دونوں بہنوں نے محسن کے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہی معطر کا گھونگھٹ اٹھا دیا تھا۔ اب پتہ نہیں، یہ تو ڈراموں والا کام ہے، انہوں نے اس طرح کی چیز کیوں کی، ان کا مقصد کیا تھا اس طرح سے کرنے کا، لیکن بہرحال ان کی جو یہ حرکتیں ہیں نا بالکل ڈراموں میں جیسے سٹوریز آتی ہیں نا تو اسی طرح کی ہیں۔ ویسے سننے میں آیا ہے کہ شاہ زیب کا کہیں افیئر ہے جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے، تو دیکھیں یہ تو اب عنبر کو پتہ ہوگا یا شاہ زیب کو پتہ ہوگا کہ ان دونوں کے معاملات آپس میں بگڑے کیوں اور ریزن کیا تھی۔ ہاں تو لڑکی کا بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے، اور وہی بات ہے کہ اس بارے میں تو عورتیں بیچاری صبر کر لیتی ہے، تو عنبر کو بھی صبر ہی کر لینا چاہیے، اور ماں کا گھر چھوڑ کے تو واپس جائے اپنے گھر، ایسا نہ وہ اس بندی سے شادی ہی کر لیں۔ ویسے شبانہ جی کو بھی بڑی جلدی تھی کہ انہوں نے عنبر کی کہیں بھی شادی کر لی، لیکن خیر ہر بار لڑکے والے تو برے نہیں ہو سکتے، لڑکی والوں کا بھی تو قصور ہوتا ہے نا، غلطی ہوتی ہے۔ ہر بار لڑکی والے ٹھیک کیسے ہو سکتے کہ پہلی بار بھی لڑکی والے ٹھیک تھے اور دوسری بار بھی، چلو پہلی بار غلط صحیح لیکن دوسری بار تو نہیں ہو سکتا، دیکھے بھالے لوگ تھے۔ اور سنا تھا کہ یہ جو پکی سبسکرائبر تھیں اور ان کی آپس میں فرینڈشپ بھی تھی، شبانہ جی کی اور لڑکے کی ماں کی۔ تو خیر ہم نے بھی وہ فیملی دیکھی ویڈیوز میں، تو ہمیں تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہی لگے، مؤدب لگے اور شریف سے بھی لگے، لڑکا بھی بیچارہ اچھا ہی تھا۔ تو چلے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔